السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم عقیدے کا جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کورس کا پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلا حصہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کورس ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب تجدید ایمان کی روشنی میں ہے۔ اس کتاب کا PDF لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ہمارے اس کورس میں جوائنڈ ہیں ان کو واٹس ایپ پر بھی اس کورس کا جو نوٹس ہیں اردو میں بھی اور رومن اردو میں بھی ان کو اویلیبل کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی یہ کتاب تجدید ایمان تقریباً 137 پیجز پر مشتمل ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پوری کتاب کو 6 ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ یہ عقیدے کی بنیادی باتوں پر بڑی بہترین کتاب ہے، اور اس میں سوال و جواب کے طرز پر، کوئز کے طرز پر سوال ہے جواب ہے، بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلا جو اس کتاب کا جو چیپٹر ہے توحید اور اس کے متعلقات، یعنی توحید سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر 56 کے اندر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم حق یہی ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آئیے اس بات کی وضاحت ایک حدیث سے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2856 اور صحیح مسلم کی 30 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس گدھے کو عفیر کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، حل تدری حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے وہ بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تبشرہم، ان کو یہ بشارت مت سناؤ، فیتکلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ توحید یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اس کی عبادت کریں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ توحید کا فائدہ کیا ہے، توحید سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں محترم ناظرین کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 32 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 124 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 425، صحیح مسلم کی 33 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اس انسان پر جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے ذریعے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔
تیسرا سوال آج ہمارا یہ ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کو منفرد، یکتا اور بے مثال ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ بھی صرف اسی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ان تمام چیزوں کا نام توحید ہے۔ پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں کا مدبر ہے، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا ہے۔ یہ جو توحید ہے، توحید ربوبیت، اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی، آپ کہیے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ محترم ناظرین، ایک اہم سوال یہ ہے کہ توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، معبود برحق صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو ہر قسم کی عبادت کی مستحق ہے، اور اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے، اور جو لا ثانی ہو، لا زوال ہو، اور کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہ ہو، اور جو ہر وقت ہر جگہ سے لوگوں کی پکار سنتا ہو، جو لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہو، جو ہر شے پر قادر ہو، جو غنی ہو، سب اس کے محتاج ہوں، اس کو کہا جاتا ہے الہ۔ اور یہ الہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی وہ توحید ہے، توحید الوہیت، جس کا مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے، اور ہر دور کے مشرکین نے اس کا انکار کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ کا، تجدید ایمان کے عقیدے کے کورس کے پہلے ایپیسوڈ کا ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کا اقرار کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کی ہیں یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں بیان کی ہے، ان تمام صفات پر ایمان لایا جائے، ان کا اقرار کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس کی صفت استواء علی العرش کا اقرار کیا جائے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں، 164 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت مل رہا ہے، اس کا اقرار کیا جائے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا، مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ید یعنی ہاتھ کا ثبوت ملا، اور دو ہاتھ کا، بیدیہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، تو یہاں صفت ید اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوئی، جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ صفات ہیں، یہ میں مثال کے طور پہ بیان کیا، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ بعض وہ صفات ہیں جن کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے، جیسے صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ تو رب العالمین کے نزول
فرمانے کی اور اس کے اترنے کی صفت اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کمال کو پہنچے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، اور کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ خالق کی صفات کو سمجھنے سے قاصر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا بیان کر دیا، اللہ کی دو صفتیں بھی بیان کی گئی، سمع اور بصر۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، یہ دونوں صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، وہ تمہارے جیسا نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے جیسا نہیں سنتا ہے، اس کی صفات کو تم اپنے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اپنی صفات کے ساتھ تمثیل نہیں دے سکتے، ملا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے، جیسا قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو معنی عربی زبان میں اس کا ہوتا ہے، اس حقیقی معنی پر لیتے ہوئے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تمثیل کے ماننا، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ اب یہاں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ناظرین، تعویل اور اسی طریقے سے تعطیل اور کیفیت اور تمثیل۔ تو آئیے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان کا جو ظاہری معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، جو عربی زبان میں جس معنی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے پھیر کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا۔ جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کا معنی ہم یہ لیں کہ رحمان عرش پر غالب آ گیا، یہ ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کو بولیں گے تعویل۔ اور کیفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، ان کی کیفیت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کیفیت سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے اس کی کیفیت جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، مگر اس کا نزول کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تمثیل کس کو کہتے ہیں؟ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے جیسا قرار دینا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ویسے ہی اترتا ہے جیسے نعوذ باللہ ہم اترتے ہیں، تو یہ کہنا گمراہی ہے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے، یہ کہنا گمراہی ہے۔ اس کا نام ہے تمثیل، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے جیسا قرار دینا۔ اور چوتھی چیز ہے تعطیل، صفات کا انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے بجائے ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ تعطیل کہلائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہم نے اس صفت کا انکار کر دیا۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یعنی تعویل بھی ہمیں نہیں کرنی ہے، کیفیت بھی نہیں بیان کرنی ہے، تمثیل بھی نہیں کرنی ہے، اور اسی طریقے سے تعطیل بھی نہیں کرنی ہے۔ ان چاروں کے بغیر اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات پر ایمان لانا اور ان کے ظاہری معنی پر ان کو محمول کرنا، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ محترم ناظرین، اب آج کے اس ایپیسوڈ کا جو آخری سوال ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو دعوت دیں اسلام کی، تو ہم سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں؟ دعوت دین دینے کا، دعوت اسلامی کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کریں گے۔ ہم اپنی دعوت کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے کریں گے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی 1458 اور صحیح مسلم کی 19 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، پہلی چیز جس کی تمہیں دعوت دینا ہے ان لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید کا حکم دیا، تو اب
اگر کہیں توحید میں گڑبڑی ہے، توحید میں کمی ہے، تو ہم پہلے نماز کی طرف دعوت نہیں دیں گے، پہلے ہم توحید کی طرف دعوت دیں گے۔ یہی نبی کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ڈر جائیں کہ بھئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ برا مان جائیں گے، تو یہ ناراضگی کے ڈر سے حق بات کو چھپا لینا اور عقیدے پر زور نہ دینا اور توحید پر زور نہ دینا، یہ غلط ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی گئی روشن آیتوں کو چھپاتے ہیں، جو روشن آیتیں اور جو ہدایت ہم نے نازل کی ہے ان کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب کہ ہم نے کتاب کے اندر ان روشن آیتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا، اس کے باوجود چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دنیا میں بھی لعنت کرنے والے فرشتے اور اہل ایمان اور اللہ کے نبی بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے معلوم ہوا کہ جہاں ہمیں حق بات معلوم ہو وہاں پہنچانا چاہیے، لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے حق چھپانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بنیادی باتیں کیا سیکھی؟ پہلی چیز ہم نے سیکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، اور یہی توحید اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بدلے میں اللہ کے اوپر ہمارا حق یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی، توحید کا فائدہ کیا ہے۔ توحید کا فائدہ یہ، اگر کوئی سچے دل سے توحید کا اقرار کرے اور توحید پر قائم رہے زندگی کی آخری سانس تک، تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ توحید کا مطلب ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اس کو یکتا، بے مثال اور منفرد ماننا۔ توحید و ربوبیت کا مطلب ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اور الہ کا مطلب میں نے بتایا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کی مراد کو، لوگوں کی پکار کو سن سکتا ہے، جو غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، جو لاسانی ہے، جو لازوال ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، ایسی ذات الہ ہے، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے توحید و اسماء و صفات کا مطلب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کو بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اور بغیر تعطیل کے ان کے ظاہری معنوں پر ان کو لینا اور ان کا اقرار کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اور آخری چیز ہم لوگوں نے پڑھی کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے توحید کی اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیں۔ تو محترم ناظرین اور وہ تمام عزیز طلباء اور طالبات جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ اس کا جو تجدید ایمان کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے توحید اور اس کے متعلقات، اس کا ایک طریقے سے اس کی سمری کہہ لیجئے، خلاصہ کہہ لیجئے، میں نے اس پورے چیپٹر کو کور کر لیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا شرک اور اس کے متعلقات، شرک اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے، ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلامی عقیدے کو جاننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔